حاضرین محترم، اب ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو گفتگو کا یہ سلسلے کا یہ جو حصہ ہے، اس کے مہمان خصوصی ہوں گے ہمارے بہت پیارے بھائی، ہمارے قائد محترم دیوان ساجد مشتاق صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ اب میں انتہائی مختصر وقت کے لیے ملتمس ہوں جناب مولانا اورنگزیب صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور بابا حضور کی سماجی خدمات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جناب محترم مولانا اورنگزیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس اور دیگر اکابرین، آج کی یہ چوتھی کانفرنس انٹرنیشنل چشتی اتحاد کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے اور یہ کامیاب ہے۔ 3 کانفرنسیں بھی کامیاب تھیں اور یہ بھی ماشاءاللہ کامیاب ہے۔ یہ شہر مرتضیٰ چشتی صاحب اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کی محنت کو کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سستی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، بابا صاحب پوری دنیا، ان کا کام، ان کی خدمات اور انہوں نے جو روشنی، جو تربیت اپنے خلفاء کی کی اور انہوں نے پوری دنیا کو، پوری دنیا کے انسانوں کو جو روشنی، جو تصویر دکھائی، وہ پرامن معاشرے کی تصویر تھی۔ اس تصویر میں، ان تعلیمات میں معاشرے کو باہمی اتفاق و اتحاد اور آپس میں بھائی چارے کی تعلیمات تھی۔ مجھے مختصر اظہاریت کہنے کے لیے کہا گیا ہے، واقعی وقت بہت کم ہے۔ اس سلسلہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بابا صاحب نے مشق کے ذریعے، محنت سے دین کی اور روحانیت کی تعلیم حاصل کی، آپ نے جو مرتبہ حاصل کیا وہ جستجو سے کیا، لگن سے کیا کہ جو چیز عطا ہو گئی اس کے بل بوتے پر اگر آپ کو دنیا کا لالچ ہوتا یا وہ حشمت کی فکر ہوتی یا اس کی خواہش ہوتی تو درباروں سے وابستہ ہوتا۔ سینکڑوں ایسے علماء کرام اور مذہبی ہستیاں ہیں جو درباروں سے وابستہ نہیں، بادشاہوں سے وابستہ نہیں، اور ان کے مطمع نظر کو دنیا میں پھیلانے کا کام کیا ہو، مگر بابا صاحب نے اپنے تئیں جو سمجھا، جس کو درست خیال کیا، سب سے پہلے یہ اقدام کیا کہ جا کے لوگوں میں زندگی کو، سماج میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کی۔ ایک وہاں سے دہلی سے نکل آئے اور ایسے شہروں سے نکل آئے جو ایک گنجان آباد تھے اور وہاں پر پذیرائی تھی، مگر آپ گمنامی میں آئے۔ خریدا اتھا وسیعے جتھا وسن انے، نہ کوئی ساتھ جانے کہ نہ کوئی ساتھ مانے۔ وہاں آ گئے جن لوگوں کو بابا صاحب کی ضرورت تھی اور بابا صاحب نے محسوس کیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کی جو قبیلے تھے وہ وہاں گتھم گتھا تھا، جہلیت یا جادو تھا اور توہمات تھے۔ بابا صاحب کی ہستی آئی، آپ نے ڈیرا لگا لیا شہر کے باہر، جنگل تھا، آپ ایسا کہیں
دریا کا کنارہ اور شہر کے باہر ایک جنگل میں آپ نے منگل بنایا، اور وہاں پر جو علم کے رسیہ تھے، جو روحانیت کی جستجو کرتے تھے آپ کے قریب، وہاں پر آپ نے سب سے پہلا کام ان کی تعلیم و تربیت کا تھا، اور پھر فریدی لنگر چلا، اور یہ چیز آپ نے ضروری سمجھی کہ، اور اس لیے کہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ رہائش، تعلیم اور خوراک کا بندوبست۔ آج جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن چند لوگ، چند خاندان، چند طبقات ان وسائل پر قابض ہیں۔ اس قبضے کی وجہ سے کچھ لوگ محروم ہیں اور ان تک وہ وسائل پہنچ نہیں رہے۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ ان تمام ریاست کے وسائل کو بلا امتیاز، رنگ و نسل، مذہب، ریاست کے رہنے والوں کو ان کا جو ثمر ہے وہ پہنچا۔ بابا صاحب نے بلا امتیاز جو بھی ان کے دربار سے وابستہ ہوا ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اور پھر لنگر چلا۔ لنگر میں آپ نے تشخیص نہیں کی کہ یہاں سنی آئے گا تو وہ کھائے گا، یا بریلوی آئے گا تو وہ کھائے گا، یہاں دوسرا آئے گا، فریدی آئے گا تو وہ کھائے گا، نہیں، جو بھی اس دربار پر گنجے شکل پر چلا گیا وہ ان کا حصہ۔ تو سماج کی تعلیم و تربیت اور انسانیت کے درجے پر انسان کو بلا امتیاز جو ہے وہ درس کا جو بمپا آپ نے دیا وہ ایک مثالی ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے، میں تھوڑی سی پہلے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپس میں جو لوگوں کے رویے ان تک بھی آپ کی رسائی تھی کہ آپ اس کے رویوں کو درست کر لو اور ایک دوسروں کی خطائیں معاف کر دو۔ بابا صاحب کا شعر ہے کہ فریدا جن لوئی جگ مویا تے سہ لوئی میں ڈٹ تے قتل ریکھ نہ سہندیاں تے سوئے پنچھی سوئے پٹ۔ بابا صاحب ایک قبرستان دراصل کہ آپ کی میں دیکھتے ہیں کہ ایک میت جو ہے وہ تربت سے باہر آئی ہوئی ہے، اور تربت کے باہر آئی ہوئی ہے، اور اس میت کے آنکھوں میں پرندوں نے اپنے آلے بنائے۔ بابا صاحب پر بڑی کیفیت طاری ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بازار ہے، اس بازار کی مال قومی ہے، وہاں ایک محبوب بیٹھا ہے، حسن و جمال کا مجسمہ ہے، اور اس جمال کی بیوی کو ایک نکرانی، ایک باندی اور اس کی آنکھوں میں سرما ڈال رہی ہے۔ جب وہ سرما ڈال رہی ہے تو اس کے حسن کی چمک سے کہہ لو کہ اس کا ہاتھ مشک کھا جاتا ہے اور چپ جاتی ہے اس کی آنکھ، اور وہ اس پر اتنی جو ہے وہ ایک ظلم بن کر چلتی ہے، اسے پکڑوا دیتی ہے، جلوں کو گراتی ہے۔ تو اس وقت بابا صاحب نے کہا کہ فریدا جن لوئی جگ مویا، جن آنکھوں نے ایک زمانے کو اپنا گرویدہ کیا ہوا تھا، وہ آنکھیں سہ روئی میں ڈٹ، وہ آنکھیں میں نے دیکھ لی ہیں، کجل دیکھنا سہ دیا، جو کجلے کی دھار بھی شرم نہیں سہ سکتیاں، سہ بن کے سوئے بیٹھ، ان آنکھوں میں پرندوں لے آ لیتے۔ دوستو یہ وہ درس ہے کہ اپنے زیر لگی لوگوں کی خطائیں کو معاف کر دو۔ آج ہم میں قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، ہم سماجی سطح پر جو ہے گہرائی پر آ چکے ہیں، ہم بلند درجے پر نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی نہ بات سنتے ہیں نہ اس کی رائے کو سمجھتے ہیں، بلکہ ہم میں برداشت نہیں رہی۔ اس لیے معاشرہ امن کا نمونہ نہیں ہے، اور بابا صاحب نے امن کی تعلیم دی ہے، معاشرے کو خوشحال کرنے کی تعلیم دی ہے، اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی ہے،
जब क़ुव्वत बर्दाश्त आप में नहीं होगी, जब एक इंसान दूसरे इंसान की कदर नहीं करेगा और उसको इंसान के दर्जे पर अपने बराबर तसव्वुर नहीं करेगा, तो बर्दाश्त पैदा करता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस हस्ती की तलीमात को अपने ऊपर लागू करें। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।